بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت پاکستان میں ہر گھنٹے کے بعد صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور صورتحال مزید خوفناک اور کشیدگی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مریم صفدر مہرانی صاحبہ پھولن دیوی نے اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے، لیکن ابھی ان کے حلف کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں کھل کر کہا گیا کہ اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ شوکت بسرا نے 100 MPs کو لے کر پریس کانفرنس کی اور کھل کر کہا، عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہم خود سیشن بلائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے ایک ویڈیو کی بات کر لیں جو میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ پھولن دیوی نے کوئی 1.5 گھنٹہ کی تقریر کی اور اس تقریر میں پاکستانی عوام کو تگڑے تگڑے خواب دکھائے اور کہا کہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اپوزیشن کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، محبتیں بانٹی جائیں گی، پاکستان ترقی کرے گا، پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ لیکن دودھ میں مکھی گر گئی۔ اس 7 سیکنڈ کی کلپ نے خوابوں کا گھونسلہ گرا دیا۔ یہ ویڈیو دیکھیں، عظمیٰ صاحبہ ہے جو کچھ شاید کھا رہی تھی اور مریم نواز صاحبہ سے گلے ملتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا۔ یہ وہ عظمیٰ بخاری ہے جو لوٹا بن کر نون لیگ میں آ گئی تھی۔ یہ جب مریم صفدر کے گلے لگنے لگتی ہے تو مریم صفدر پھولن دیوی اسے دھکا دے کے پیچھے کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا لباس لاکھوں میں ہوتا ہے، یہ پہلے ہی مشہور ہے اپنے اس کاموں میں۔ مزے کی بات ہے عظمیٰ کاردار کا بیان آ گیا، کہتی ہے کہ میرے ہاتھ گندے تھے، اس وجہ سے میں نے خود جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ لوگ ویسے ہم عوام کو بیوقوف کے ساتھ ساتھ انتھے بھی سمجھنے لگے ہیں۔ مریم نواز نے یہاں عظمیٰ کاردار کو زبردست قسم کا جھٹکا دیا ہے۔ اگر یہ غیرت والی ہوتی تو ڈوب مرتی، لیکن اگر ہوتی تو نہ، غیرت ہوتی تو لوٹا ہی کیوں بنتی۔ اب ویڈیو میں جس طرح پھولن دیوی لوٹی عظمیٰ کاردار کے پاس جانے سے کترا رہی ہے، ویسے نانی کو لوٹے پسند نہیں، لیکن اب اتنے بھی نہیں کہ اب وہ ان کو گلے لگائے اور چوم چاٹ کے رکھے۔ تحریک انصاف کی اس لوٹی کو کئی بار اس کی اوقات یاد کروائی گئی، کئی بار اس کو اس کی اصل جگہ یعنی باتھ روم میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ پھر اڑ کے نانی کے گلے لگنے کی کوشش کرتی ہے۔ شاید آج اس لوٹی کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ لوٹی اپنی پچھلی بار کی اوقات بھول کر ایک بار پھر نانی کو گلے لگنے لگی تھی کہ نانی نے اسے اس کی ایسے غرور تکبر سے پیچھے ہٹایا کہ اسی اوقات یاد کروا کر اسے شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ یہ مریم صفدر کس قدر مغرور اور گھمنڈی عورت ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ اس عورت سے کسی قسم کی خیر اور بھلائی کی توقع نہیں، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی۔ مجھے تو عظمیٰ کاردار کی سمجھ نہیں آتی، یہ نانی کے ساتھ کیسے بے تکلف ہونے لگی تھی۔ یہاں تو نانی کا شوہر صفدر ساری زندگی اس کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکا، اب بات صفدر کی نکل ہی آئی ہے تو صفدر کو بھی پنجاب کا مرد اول بننے کی مبارکباد پیش کر دیتے ہیں۔ ویسے آج نانی نے جس طرح عظمیٰ کاردار کی بے عزتی کی، اگر اس میں ذرا بھی شرم و حیا ہوتی تو اپنی بچی کچھ عزت لے کر ایک طرف ہو جاتی اور دوبارہ کبھی اس تکبر کی دیوی کو منہ نہ لگاتی۔ خان کو دھوکہ دینے والوں کو آج تک ہم نے چین اور سکون سے بیٹھے نہیں دیکھا۔ یہی عظمیٰ بخاری کو پی ٹی آئی میں عزت راس نہیں تھی تو نون لیگ میں بے عزت ہونے آ گئی۔ اب اسے چاہیے کہ جس طرح عمران خان پر بھونکتی تھی ویسے یہ پھولن دیوی پر بھی بھونکے، لیکن کیسے بھونکے گی؟ اس ٹبر کے خلاف بولنے والے دوبارہ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ارشد شریف اور عمران ریاض خان ہے۔ اور آج نانی تقریر میں بول رہی تھی کہ میں کسی کے ساتھ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، لیکن اس نانی نے حلف اٹھانے سے پہلے عمران ریاض خان کو اٹھوا لیا اور بول رہی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، ان کا پورا خاندان پورا ٹبر جھوٹا ہے۔ اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے 100 MPs کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کی طرف۔ شوکت بسرا نے وہاں سپیچ کی اور انہوں نے تگڑے اعلان کیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری عوام کی توہین کریں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ کچے کے ڈاکو ہمارے علاقے میں آتے ہیں اور لوٹ مار کر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن یہ پکے کے ڈاکو ہیں، لوٹ مار کر حلف لے رہے ہیں اور مزید لوٹ مار کے لیے ہمارے اوپر زبردستی مسلط ہو رہے ہیں۔ شوکت بسرا نے کہا کہ اب بھی عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں اور وزیر اعظم بن جائیں، لیکن خان نے کہا کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو پھر حکومت بنائیں گے، کسی کے ساتھ مخلوط حکومت نہیں بنائیں گے۔ اہم بات جو یہ شوکت بسرا نے کہی کہ اب عنقریب پنجاب اسمبلی کا سیشن ہم خود بنائیں گے۔ 106 لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں۔
جو جیت گئے ہیں، اور 100 بندہ یہاں ہے جو فارم 45 کے لحاظ سے جیت چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں ہم 205 لوگ بنتے ہیں اور اس طرح 2/3 ہماری میجورٹی ہے۔ ہمارا سی ایم آئے گا اسمبلی کے اندر، ان قریب ہم اپنا سیشن بلانے والے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، ہم خود اپنا سپیکر منتخب کریں گے اور اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کریں گے اور دمادم مست کلندر ہوگا۔ ایک اور بات کہی کہ چیف جسٹس یہ حلف اٹھا کر کہہ دیں کہ ملک میں دھاندلا نہیں ہوا تو ہم پھر بھی مان جائیں گے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ عمران خان اگر نشہ ہے تو ہم 100 دفعہ یہ نشہ کریں گے۔ ناظرین، اب جس طرح شوکت بسرا صاحب نے کہا ہے، ایسے پنجاب حکومت بڑی بری طرح پھنس گئی ہے، ایسے نظام نہیں چل پائے گا۔ مریم صفدر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر مینڈیٹ چوری کر کے زبردستی عوام پر مسلط ہو جائے گی؟ اگر یہ سوچا ہے اس نے تو یہ پھولن دیوی کی آخری بھول ہونے والی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔